إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يقلب الله الليل والنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا. معزز حاضرین مسجد اور پس پردہ خواتین اسلام، اس دار فانی میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں بکھری پڑی ہیں. ان نشانیوں میں سورج اور چاند کا بڑا کردار ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو اجالا ہوتا ہے، اور جب یہ ڈوب جاتا ہے تو چاند نکل آتا ہے، اور اندھیرے میں ایک چاندنی رات بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دن و رات کی تبدیلی ہے یہ تبدیلی میری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ دن کو رات سے پھیرتا ہے، رات کو دن سے پھیرتا ہے، اور اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو رکھا ہے. اور یہ جو سورج ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جہاں پر روشنی رکھی ہے وہیں پر تپش بھی رکھی ہے. اس سورج کے نکلنے سے، اس کے تیز ہونے سے ہم بہت زیادہ گرمی کو محسوس کرتے ہیں، اور گرمی کی یہ حدت بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، معتدل رہتی ہے، کبھی بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہے. اور جس موسم میں یہ گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے اسے موسم گرما سے ہم تعبیر کرتے ہیں. اور الحمدللہ آج اب ہم جو ہے موسم گرما سے گزر رہے ہیں. یہ موسم گرما کیوں آتا ہے؟ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے
اس جہنم میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہ اے میرے رب، میرا ہی بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے. جہنم کی آگ جو ہے اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی اس میں شدت آ گئی ہے، وہ اتنا اس نے اپنے آپ کو جلایا ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے. جب یہ بات اس نے اللہ تعالیٰ سے کہی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی کہ تمہاری اس گھٹن کو، تمہاری اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تم 2 سانسیں لے سکتی ہو. لہذا اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں. تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو اسی کا سبب ہے کہ جہنم نے سانس لی ہے تو گرمی بڑھ گئی، اور جہنم نے سانس لی ہے تو سردی بڑھ گئی. تو سبحان اللہ، یہ جہنم کی شدت کے سبب، یہ جہنم کی سانس لینے کے سبب یہ موسم میں تبدیلی ہم دیکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ گرمی محسوس کرتے ہیں. معزز سامعین، ہمارا جو دین ہے، دین کی خاصیت یہی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موسم میں، ہر حالت میں ہمیں تعلیمات دیتا ہے ہمارا دین کہ اس موسم کو کیسے گزارا جائے، اس وقت کو کیسے گزارا جائے، ان حالات میں کیسے رہنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا پہننا چاہیے. تمام تعلیمات جو ہے اسلام ہمیں دیتا ہے. لہذا موسم گرما کے لحاظ سے بھی اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں. انشاءاللہ مختصر تعلیمات پیش کر کے بات ختم کریں. سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو تو خاموخواہ گرمی میں بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے. یہ گرمی میں بیٹھنا، گرمی میں پھرنا بے غرض بے مقصد، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. شریعت اس سے ہمیں منع کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں اپنے والد سے کہ اللہ کے رسول نے کہا، مجھے دیکھا کہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے والد جو ہے قیس بن ابی حازم کے دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تحولوا الی الظل فانہ مبارک، کہ تم جو ہے دھوپ سے نکل کر چھاؤں میں آ جاؤ، دھوپ میں مت بیٹھو، فانہ مبارک، اس لیے کہ یہ جو چھاؤں ہے یہ بابرکت ہے، اس چھاؤں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. لہذا دھوپ آپ کے لیے بہتر چیز نہیں ہے، لہذا ایسی دھوپ میں مت بیٹھو. اسی طرح اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنے سے آپ نے روک دیا کہ جہاں پر دھوپ بھی پڑ رہی ہو اور سایہ بھی پڑ رہا ہو تو ایسی جگہ پر نہ بیٹھے انسان کہ اس کا آدھا جسم دھوپ میں ہے اور آدھا جسم چھاؤں میں ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا مجلس الشیطان، اس طریقے کی جو بیٹھک ہوتی ہے وہ شیطان کی ہوتی ہے. شیطان آدھا دھوپ میں بیٹھتا ہے، آدھا چھاؤں میں بیٹھتا ہے. لہذا اس طریقے سے تم دھوپ اور چھاؤں کی ملاوٹ میں نہ بیٹھو کہ یہ چیز بھی انسان کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے. اسی طرح معزز سامعین، دوسری تعلیم یہ ہے کہ جتنے بھی سائے دار جگہیں ہیں، اب وہ درخت کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، گھروں کے چھتوں کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، یا پھر کچھ اور شیلٹرز کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. جہاں بھی ایسی جگہ ہو جہاں پر سایہ ہو، ایسے جگہوں کی حفاظت ضروری ہے. یہ اسلام کی ایک تعلیم ہے کہ ایسی جگہوں کی ہم حفاظت کریں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسی جگہوں سے، چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو لعنت کا سبب بنتی ہے. ایسی چیزوں سے، ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو لعنت کا سبب بنے گی آپ کے لیے. پھر اللہ کے رسول نے کہا ایک مسافروں کے وارد ہونے کی جگہ، مسافر جہاں پر آتے ہیں ایسی جگہوں پر تم جو ہے اس جگہ کو خراب نہ کرو، کیونکہ مسافر وہاں پر آتے ہیں، رکتے ہیں. اگر اس جگہ کو آپ گندا کریں گے تو یہ چیز ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا درختوں کے نیچے، درخت جو بھی ہوتے ہیں اس کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر عموماً لوگ بیٹھا کرتے ہیں اور اس جگہ پر کچھ دیر ٹہرا کرتے ہیں، ایسی جگہوں کی حفاظت ہو.
ایسی جگہوں پر گندگی نہ ڈالی جائے، کچرا نہ پھینکا جائے، انسان غلاظت نہ کرے، ایسی جگہوں کو گندی نہ کرے. اور اس طرح اللہ کے رسول نے کہا عام راستوں کو بھی خراب نہ کرو، عام راستوں کو ایسا نہ کرو کہ وہ استعمال کے قابل نہ رہے. ان 3 جگہوں کا ذکر کر کے اللہ کے رسول نے کہا یہ 3 جگہیں لعنت کا سبب بنے گی، کیونکہ لا محالہ جہاں پر گندگی نہیں ہونی چاہیے، جہاں پر انسان کو ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، جہاں وہ بیٹھ سکتا ہے، اگر ایسی جگہوں پر آپ کچھ گندگی کریں گے تو اس کی زبان سے تو دعا نہیں نکلے گی، وہ تو آپ کو گالی ہی دے گا، آپ پر لعنت بھیجے گا کہ یہ جس نے کیا ہے اس کے لیے ایسا ہو ویسا ہو جائے. تو لہٰذا ایسی جگہیں خود ہمارے لیے لعنت کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ انسان کی زبان سے ایسے بول وہاں پر نکل ہی جاتے ہیں. لہذا ایسی جگہوں کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح معزز سامعین، گرمی سے بچنے کے لیے سر پر کپڑے کا رکھنا. کہیں آپ کا سفر ہو رہا ہو، یا پھر آپ کی روٹین میں ہی ایسا کام ہو جہاں پر آپ کو دھوپ میں نکلنا پڑتا ہو، تو ایسی جگہوں پر اپنے سروں پر کپڑا رکھنا چاہیے. یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے، تاکہ ڈائریکٹ دھوپ آپ کے دماغ پر نہ پڑے اور آپ کے لیے یہ چیز اذیت کا سبب بن جائے، یا پھر بیماری اور مرض کی شکل اختیار کر جائے. حدیث میں آتا ہے، یحییٰ بن حسین اپنی دادی ام حسین سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو سیدنا بلال کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے چل رہے تھے، اور اسامہ بن زید آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ کے اوپر اپنے کپڑے کا سایہ کیا ہوا تھا. کیونکہ یہ جو سفر ہو رہا تھا یہ گرما کا موسم تھا، اللہ کے رسول حج کے لیے جا رہے تھے، تو لہذا اس گرمی سے بچانے کے لیے اسامہ بن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے. لہذا یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جب ایسے مرحلے میں ہم ہوں اور ایسی جگہ پر جا رہے ہوں جہاں پر دھوپ زیادہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سروں پر کپڑے کا استعمال کریں. اب وہ کپڑے کو پانی میں بھگا کر استعمال کریں، یا پھر اگر آپ جا رہے ہیں تو کیپ کا بھی استعمال کر سکتے، ٹوپی کا استعمال کر سکتے، گاڑی پر ہے ہیلمٹ کا استعمال کر سکتے. ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ جو دھوپ ہے، یہ جو گرمی ہے، یہ ہمارے لیے تکلیف دہ صورتحال پیدا نہ کرے اور ہم دماغی اعتبار سے کمزور نہ ہو جائیں. اسی طرح معزز سامعین، شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے، دیکھیے یہ جو گرمی ہوتی ہے، گرمی میں بہت ساری بیماریاں بھی نکل کے آتی ہیں. لہذا کوئی شخص موسم سرما میں اچھا رہتا ہے، لیکن موسم گرما جب آتا ہے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اب عموماً جو شکایتیں ہوتی ہیں جلدی امراض کی شکایتیں ہوتی ہیں، پھوڑے پھونسیاں نکل آتی ہے، کسی کو گرمی برداشت نہیں ہوتی، کسی کا چمڑا چھیل جاتا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کتنے مسائل نہیں ہیں، کتنی بیماریاں نہیں ہیں. لہذا ایسی بیماریوں سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے. دیکھیے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحمى من فیح جہنم، کہ بیماریوں میں سے ایک بیماری کیا ہے؟ کامن بخار ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا اس کے بارے میں یہ جو بخار ہے یہ جہنم کا شعلہ ہے. یہ جو بخار ہے جس میں انسان کا جسم گرم ہو جاتا ہے، 104 106 تک پہنچ جاتی ہے یہ گرمی، یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کا شعلہ ہے، یہ جہنم کی آگ ہے. اسی لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ. لہذا یہ جو بخار اس طریقے کا تیز ہو جائے تو ایک کپڑے کو پانی میں ڈالیے اور اس کو پیشانی پر رکھیے، جہاں پر زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے وہاں پر اسے استعمال کیجیے. یہ ایک شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اکشف عنا الرجس، کہ اے اللہ اس بیماری سے، اس مصیبت سے تو ہمیں بچا لے. دعا کیا کرتے تھے کہ ایسی بیماریوں سے، ایسی مصیبتوں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت کر. لہذا جتنی چیزیں ہمارے لیے بیماری کا باعث بنتی ہیں ایسی چیزوں سے بھی گریز کیا جائے موسم گرما میں. اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو موسموں میں تو نے جو شر رکھا ہے، جو برائی رکھی ہے، جو مصیبت رکھی ہے، جو بیماری رکھی ہے، اے اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے تو ہماری حفاظت فرما. سبحان اللہ، یہ بھی ایک بہترین تعلیم ہے جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح معزز سامعین، گرمی کی جو شدت ہے اسے کم کرنے کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بھی ہونا چاہیے. کیسے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے.
تربوز جو ہم کھاتے ہیں اللہ کے رسول اسے تر کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کے ذریعے سے مٹاتے ہیں، ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈی کے ذریعے سے مٹاتے ہیں اور تربوز کی ٹھنڈی کو کھجور کی گرمی کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ بھی ایک بہترین تعلیم ہے طب کی کہ انسان جب کوئی گرم چیز کھائے اسی کے ساتھ ایک معتدل انداز میں جو ہے ٹھنڈی چیز بھی کھا لے۔ اگر وہ ٹھنڈی چیز کھا رہا ہے اسی کے ساتھ کچھ گرم چیز بھی کھا لے تاکہ جسم میں گرمی اور ٹھنڈی کا توازن برقرار رہے۔ دیکھیے آپ جو ہے صرف کھجور ہی کھا رہے ہیں تو آپ کے جسم میں گرمی پیدا ہوگی، ہاں معدہ آپ کا خراب ہوگا اور کسی نہ کسی پرابلم میں آ جائیں گے آپ۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے تربوز کھاتے اتنا کھاتے بس وہی کھاتے، اب پھر کیا ہے 2 دن کے بعد اس کڑاکے کی گرمی میں ناک سے بہنا شروع ہو جاتا، سردی ہو جاتی۔ لہذا تعلیم یہ دی گئی ہے بیلنس کرنے کے لیے کہ ٹھنڈی چیز کھاؤ تو اسی کے ساتھ کچھ گرم چیز بھی کھا لو آپ، اس کی مثال جیسے کھجور سے اللہ کے رسول نے دی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہترین تعلیم ہے جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا، کھائے تو پورے آم کھاتے رہتے، جو چیز استعمال ہوتی، اور آم میں کیا ہے گرمی ہوتی، وہ کھانے سے پورے دمبل اٹھ کے آ جاتے، ایسے ہی کھاتے ہم، یا پھر تربوز اتنا کھاتے کہ سردی کا شکار ہو جاتے۔ ایسا نہ ہو بلکہ توازن کے ساتھ غذا کا استعمال کرنے کی کوشش کریں جو ہماری لیے موسم گرما میں صحت مند غذا کی علامت قرار پاتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین ایک اہم مسئلہ موسم گرما میں لباس کا ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم جو ہے لباس مختصر پہننے کی کوشش کرتے، ایسا لباس زیب تن کرتے جو بالکل باریک ہوتا تاکہ گرمی کی شدت ہمارے جسم پر زیادہ ظاہر نہ ہو اور پسینے وغیرہ کا شکار ہم نہ ہو۔ لہذا اس سلسلے میں شریعت کی تعلیم بڑی سخت ہے۔ لباس کا جب معاملہ آتا ہے تو شریعت نے 2 مقاصد بتائے ہیں لباس پہننے کے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم لباس پہنتے ہیں اس لباس کا مقصد ہے ستر پوشی، انسان کے جسم میں جو قابل شرم حصے ہیں اسے چھپایا جائے، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے زیب و زینت، تاکہ ہم لباس پہن کر اچھے نظر آئے، انسان نظر آئے، کیونکہ حیوان لباس نہیں پہنتا، انسان ہی لباس پہنتے ہیں۔ تو لہذا خوبصورتی بات کی چیز ہے، مینڈیٹری کیا ہے، آپ کا جسم ساتر رہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہاف چڈی پہن لیتے گھٹنوں کے اوپر، حالانکہ گھٹنے سے لے کر ناف تک کا حصہ یہ شرمگاہ میں شامل ہے، یہ قابل شرم حصہ ہے، لیکن اوپر چڈی پہن لیتے، کوئی بیٹھتا ہے تو ساری ران اس کی نظر آتی ہے۔ لہذا یہ بے حیائی ہے۔ آپ گرمی کے نام پر اس طریقے سے اپنے آپ کو بے حیا نہ بنائیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بالکل باریک کپڑا پہنتے ہیں، جسم کا اندرونی حصہ باہر نظر آنے لگتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں گرمی زیادہ ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے جو ستر پوشی کے حصے ہیں وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، گرچہ کہ گرمی کی شدت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ گرمی کے نام پر، گرمی کی شدت کے نام پر ہمیں بے لباس ہونے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی میں جیسے کہ چھوٹے پاجامے نکر کی شکل میں ہم پہنتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا الفخذ عورہ، کہ یہ جو ران ہیں یہ بھی جو ہے ستر میں شامل ہے، حالانکہ عورت تو مکمل ستر ہے، اسے سارا جسم ہی ڈھانک کر رکھنا ہے۔ لہذا ان چیزوں میں ہمیں جو ہے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین جب مساجد کو آتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد خذوا زینتکم عند کل، جب کبھی تم مسجد کے پاس آؤ، جب کبھی تم مسجد کا ارادہ کر کے آؤ تو اپنے آپ کو سنوار کے آؤ، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے آؤ۔ ہمارے پاس خوبصورتی کا تصور کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں خوبصورت ہونا؟ اچھا کپڑا پہننا، استری والا کپڑا پہننا، اچھی چپل پہننا، ٹوپی لگانا، اینک لگانا، عطر لگانا، یہ تمام چیزیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خوبصورتی ہے۔ اور اللہ کا فرمان ڈائریکٹ یہی ہے کہ جب مسجد کو آؤ تو خوبصورتی کا خیال کرو، ایسا نہ ہو کہ کھیل کود کے آ رہے پورے پسینے میں شراب ہو رہے ہیں، ٹی شرٹ پوری پسینے سے بھیگی ہوئی ہے، اور ویسے ہی آگے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بازو کوئی اور نمازی ہے بیچارہ، وہ اپنے آپ کو سدھار کے سوار کے آیا، اب آپ کی پسینے کی وجہ سے بیچاری کی نماز خراب، مسجد کی جائے نماز خراب۔ ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسا لباس پہنیے کہ تاکہ آپ کے بازو جو کھڑے یا پھر آپ کسی کے بازو کھڑے تو نہ آپ کو تکلیف ہو نہ آگے والے کو تکلیف ہو۔
لہذا لباس کے معاملے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اچھے سے اچھا لباس زیب تن کریں. ایسا نہ ہو کہ گرمی کا لباس پہن کر جو ہے آپ مسجد میں آ کر پسینے کی بو پھیلانے کی کوشش کریں. اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھیے. دیکھیے عموماً گرمیوں میں ہم کیا ہے، گھر میں جب ہوتے ہیں تو شارٹ بنین پہنتے ہیں. کوئی فل تو پہنتے، فل کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی تقریباً لوگ شارٹ بنین پہنتے ہیں، یہاں سے جو پٹی آتی ہے. یاد رکھیے اگر اس حالت میں ہم نماز ادا کر رہے ہوں تو نماز نہیں ہو. نماز میں کندھا کھلا نہیں رہنا چاہیے. کندھا جو ہے ہمارا کندھا کھلا نہیں رہنا چاہیے، اس پہ کپڑا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ایک کپڑے میں ایسی صورت میں نماز ادا نہ کرے اگر اس کے کندھوں پر کپڑا نہ ہو. تو لہذا اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم کیا پہن کر نماز ادا کر رہے ہیں. تو لہذا کندھوں کو ڈھانپ کر ہی نماز پڑھنا چاہیے. اس کی ایک چھوٹی سی شکل ہاف بنیان جو ہوتی ہے، یعنی کہ ہاف آستین والی، اس کا آپ استعمال کریں، نہ کہ بالکل کٹ بنیان جو ہوتی ہے اس کا استعمال کریں. لہذا نماز پڑھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں ہماری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں. اسی طرح محترم سامعین، موسم گرما میں انسان کے اندر جو پسینے کی بو آتی ہے اس کا بھی مسئلہ ہے. لوگ جو ہے نماز جمعہ پڑھنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور مدینے کی اطراف سے بھی آتے تھے. لہذا جب وہ آتے تھے تو گرما کی وجہ سے، عرب کی گرمی میں جو تپش ہوتی ہے اس کی وجہ سے بالکل وہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے پسینے سے شرابور ہو کر آتے تھے. اسی طرح ایک شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا جو اسی حالت میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس دن یعنی کہ خصوصاً جمعہ میں غسل کر لیا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تم اس طریقے سے پسینے میں شرابور ہو کر مسجد میں آتے ہو اور یہ چیز جو ہے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے گی. تو لہذا یہ جو غسل کرنے کی جو ایک حکمت بیان کی گئی ہے شریعت میں، اللہ کے رسول نے اس وقت جو بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے پاک صاف ہو کر مسجد میں آئے اور کسی سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح محترم سامعین یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر ہمارا جسم گندا ہے، ہمارے جسم سے بو پھوٹتی ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے جن کو پسینہ بہت زیادہ آتا، بعض لوگوں کو کم آتا، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے جن کو پسینہ بہت جلدی بھی آتا اور بہت زیادہ بھی آتا. ایسے لوگوں کو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ. جس طرح انسان پسینے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اسی طرح فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. صرف انسان ہی نہیں ہم سے تکلیف محسوس کرتے بلکہ فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اگر ہم گندگی کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ جائیں. تو لہذا اس معاملے میں خصوصاً جن کو زیادہ پسینہ آتا ہے، زیادہ گرمی ہوتی ہے، یہ لوگ جو ہے روزانہ غسل کا اہتمام کریں، عطر لگانے کا اہتمام کریں، جو کپڑے پہن رہے ہیں بارہا بدلنے کا اہتمام کریں تاکہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اسی طرح محترم سامعین موسم گرما میں خصوصاً نماز کے معاملے میں زیادہ سستی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز جو ہے بڑی بھاری ہوتی ہے. فجر اور عشاء یہ جو دو نمازیں ہیں، یہ نماز ان کے لیے بڑی بھاری ہے. اور اگر یہ جانتے، کون منافق یہ جانتے کہ ان نمازوں میں اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے، کیا انعام اللہ دینے والا ہے، تو یہ زمین پر چل کر نہیں بلکہ گھسیٹ کر مسجد میں داخل ہو جاتے. سبحان اللہ، یہ تو پیغام منافقین کے لیے ہے. اگر منافق بھی جان جاتا اس فضیلت کو تو وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچتا. ہم تو مسلمان ہیں معزز سامعین، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ثواب رکھا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا پیش رفت کرنی چاہیے. عموماً گرمی کے نام پہ تاخیر سے سوتے راتوں میں، لیٹ چلی گئی تو بہت اسٹرانگ بہانہ ہمارے پاس ہو جاتا. اب اس کی وجہ سے تاخیر ہونے کی وجہ سے فجر کے قریب سوتے اور فجر ہم عموماً چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ نمازوں کے معاملے میں اس موسم کے بہانے، گرمی کے بہانے ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملات سے گریز کریں اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح محترم سامعین ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، موسم گرما میں ہم لوگ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اگر سے کوئی قریے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ نہروں تالابوں میں جاتے ہیں، بولیوں میں جاتے ہیں، وہاں پر تیرتے ہیں. آج ہم شہروں میں ہیں تو ہمارے پاس جو ہے سوئمنگ پولس کا اہتمام ہوتا ہے. سوئمنگ پول کو عموماً لوگ جایا کرتے ہیں، بچے جوان جو بوڑھے ایسے لوگ بھی جایا کرتے ہیں. لہذا یہاں پر جاتے ہوئے شریعت کی کچھ تعلیمات کا لحاظ رکھنا چاہیے. کیا تعلیمات؟ سب سے پہلی چیز ایسی یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہو نہ جائیں. جہاں کہیں بھی پانی ہے، بہت بڑا کوئی پارک ہے، واٹر پارک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مرد و زن کا اختلاط ہے، بے حیائی ہے. مسلمان نہ ہو، مسلمان اگر پردے میں ہو کوئی مسئلہ نہیں، غیر مسلم پردے میں نہیں ہوتا. لہذا ایسی جگہوں پر جانے سے شریعت نے روکا ہے کہ سیر و تفریح کے نام پہ، تیرنے کے نام پہ
کسی بھی نام پہ ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ اختلاط ہے، یہ بچوں کا مسئلہ نہیں، ذمہ داروں کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر نہ بھیجیں جہاں پر مرد و زن ایک جگہ ٹہر سکتے ہو یا پھر ایک جگہ ان کی جلد پھرت ہو سکتی ہو۔ ایسی جگہوں سے روکیے، اور جہاں کہیں پانی ہو اور وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہو تو ایسی جگہوں پر جانے سے رکنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ سوئمنگ کر رہے ہو تو ایسا لباس پہنا جائے جس سے جسم کا سطر ڈھک جائے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آپ سوئمنگ پول کو جاتے ہیں، کئی بچے جاتے ہیں، دیکھیے بالکل چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر وہ پانی میں اتر جاتے ہیں۔ اب جس کی وجہ سے کبھی پانی کی موجیں ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے جو قابل سطر حصہ ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ بالکل بے حیائی ہے، ایسی چیز پہن کر نہانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ سوئمنگ پول میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بڑا چڈا خریدیے، اس کا اہتمام کیجیے آپ، تاکہ آپ کے صدر کی حفاظت ہو۔ گرمی سے بچنے کے نام پر انسان اپنے آپ کو تو بے حیا نہیں بنا سکتا، اور اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ کہاں جہاں کہیں بھی ہو، نہا بھی رہے ہو تو آپ کو چاہیے کہ جو قابل صدر حصہ ہے، جیسے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہے، اس کو پہلے آپ چھپائیے۔ علماء اسلام نے تعلیم تو یہاں تک دی ہے کہ اگر حمام میں تنہا بھی آپ نہا رہے ہو تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی سطر کو ڈھانپ کر ہی نہایا کریں، تاکہ کوئی انسان نہ ہو لیکن فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے لباس پہن کر سوئمنگ کے لیے نہ جائیں جو قابل سطر اعضاء کو ظاہر کر سکتے ہوں۔ اسی طرح محترم سامعین، بہت سارے سوئمنگ پولز میں اب آج دیکھیے تفریح کے نام پر کیا ہے، جہاں تیرنا اصل مقصد ہے لیکن وہاں پر گانا بجانا ہوتا ہے۔ گانے وہ کوئی گانا لگا رہا ہے، بجا رہا ہے، اور یہ شوق سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پھر نہ رہے ہیں۔ لہذا ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی یہ ناچ گانا ہوتا ہو ایسے سوئمنگ پول میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ جا رہے ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے تو آپ رکوا دیجیے، نہیں بھائی میں ہوں، ہمارے ساتھ اتنے بچے ہیں، آپ بند کر دیجیے۔ اس چیز کے ساتھ ہم نہا نہیں سکتے، لہذا یہ بھی ایک بے حیائی ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیے سوئمنگ پول میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس میں جو پانی ہے، ہزاروں لیٹر جو پانی ہوتا ہے، یہ پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے، اس نعمت کو خراب نہ کیجئے۔ اب بعض لوگ شرارتی ہوتے ہیں، سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے، کوئی شرارت کی وجہ سے گندے کام کر دیتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے پانی اللہ کی نعمت ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں سوئمنگ پول میں، آپ کے ساتھ سبوں لوگ شریک ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی تکلیف آپ پیدا کر رہے ہیں، لہذا اس تکلیف کا سوال اللہ تعالیٰ آپ سے کرے گا۔ ایسا نہ سمجھیے کہ کون دیکھنے والا ہے، کون بولنے والا ہے۔ آج کوئی نہ بولے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا کہ اتنے لوگوں کو تو نے اذیت دی، تکلیف دی، اور یہاں پر تو نے گندگی پھیلائی تھی، اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے یہ پہلے سوچ لیجیے۔ لہذا جہاں کہیں بھی ہو، آپ کا نہ ہو سوئمنگ پول کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی کا استعمال تو اور بھی کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں شریک ہیں، لہذا کیا یہ چیز روا ہے کہ دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائے؟ پانی کی جو طہارت ہے اسے گدلا کر دیں آپ؟ لہذا یہ معاملہ بڑا حساس ہے، لہذا اس معاملے میں بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی بھی تربیت اس معاملے میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح محترم سامعین، موسم گرما ہے، بطور خاص جانوروں سے حسن سلوک کرنا۔ گرمی جتنی انسان محسوس کرتا ہے محترم سامعین، جانور بھی محسوس کرتے ہیں، لہذا اور جانوروں کے ساتھ تعاون یہ کوئی معمولی نیکی نہیں، بہت عظیم نیکی ہے۔ بڑی مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت سخت گرمی کے دن میں ایک کتے کو اس نے دیکھا جو ایک کنویں کے گرد منڈلا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان بالکل باہر نکلی ہوئی ہے، سوکھا اس کی زبان بالکل سوکھی ہوئی ہے۔ اس عورت نے اس کی خاطر اپنا موزہ اتارا، اس کے پاس پانی نکالنے کے لیے جو ہے ڈول نہیں تھا، اپنا جو موزہ اس نے پہنا ہوا تھا وہ اس نے نکالا اور اس کے ذریعے سے پانی نکال کر اس نے اس کتے کو پلا دیا۔ کس نے؟ انسان کو نہیں بلکہ کتے کو اس نے پلا دیا۔ لہذا وہ عورت تو بدکار تھی، گنہگار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے ایک جانور کے ساتھ یہ جو تعاون اس نے کیا، یہ جو ہمدردی اس نے روا رکھی اور اسے پانی پلا دیا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے اس گنہگار عورت کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی کے مقابلے میں یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے عذاب مبتلا کر دیا، نہ اسے وہ کھانا کھلاتی تھی، نہ اسے پانی پلاتی تھی،
اور نہ ہی اسے وہ چھوڑ دیتی تھی کہ وہ زمین میں جا کر جو ہے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی زندگی بسر کرے، وہ قید کر کے رکھتی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس ناروا سلوک کی وجہ سے اس عورت کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو لہذا معزز سامعین، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا اور خصوصاً پانی کا اہتمام کرنا جتنا ممکن ہو سکے، اور بڑی فضیلت ہے۔ آپ صدقے کے باب میں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی جو شکلیں بتائی ہے اس میں سب سے افضل شکل پانی کی ہے۔ پانی پلانا یہ بڑی عظیم نیکی ہے۔ انسان کی بڑی سی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہے پانی کی وجہ سے، بڑی بڑی بیماریاں ختم ہوتی ہیں پانی کی وجہ سے۔ ایک شخص کے گھٹنے میں بڑا سخت درد تھا، کئی سال سے تھا۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس اس نے آیا اور کہا کہ کیا کرو؟ آپ نے کہا پانی کا کنواں کھدوا دو۔ پانی کا کنواں اس نے کھدایا اور اس کی بیماری غائب ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اور جب صدقے کی بات آئی تو اچھا صدقہ کون سا ہے؟ پانی کا ہے۔ آپ بور ڈال سکتے ہیں تو بور ڈالیے، جہاں کہیں بھی آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ 4 ہانڈیاں وہاں پر رکھی جا سکتی ہے اور اس میں ٹھنڈے پانی کا اہتمام کر سکتے ہیں، کیجیے۔ واٹر کولر آپ لگا سکتے ہیں، لگوائیے۔ جہاں کہیں بھی راحت انسانوں کو ہو یا پھر جانوروں کو ہو یا پھر گھروں کے چھتوں پر پرندوں کو آپ پانی پلا سکتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ نہ جانے اللہ کو کون سی ادا ہماری پسند آ جائے اور اللہ کی بخشش کا ذریعہ ہمیں مل جائے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے اور پانی پلانے کا خاص اہتمام کرے۔ اسی طرح معزز سامعین، موسم گرما میں بہت سارے لوگ محنت کرتے، خون پسینہ کرتے، خون کو جلاتے، پسینے کو بہا کر بڑی محنت سے کام کرتے۔ اب جتنے بھی لوگ بڑے لوگ ہیں، اپنے ماتحت جتنے مزدور کام کرتے ہیں، ان کے خون یہ پسینہ جو نکل رہا ہے اس کے سوکھنے سے پہلے ان تک ان کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ لوٹا دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس دھوپ میں بھی کام کروا رہے ہیں اور بیچارہ وہ ان پیسوں سے اپنی راحت پہنچانے کے لیے جو چیز خریدنا چاہتا ہے، آپ کی نہ دینے کی وجہ سے وہ کتنی تکلیف برداشت نہیں کر رہا ہوگا، کتنے مسائل کا شکار نہ ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی مزدور ہے، اس کے مزدور کی اجرت دے دو اس سے پہلے کہ اس کے کام کرنے کی وجہ سے اس کا پسینہ نکلا ہوا ہو۔ پسینہ جو نکلا ہے اس کے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اسے عطا کر دی جائے، نہ کہ اسے پھرایا جائے، وقت لیا جائے، وقت بڑھایا جائے، لیٹ کی جائے۔ ایسا نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہم میں سے جو بھی لوگ مزدور اپنے پاس کام کرتے ہیں، اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ وقت سے پہلے ان کی جو محنت ہے، ان کی جو مزدوری ہے، ان کی جو اجرت ہے وہ دے دیا کریں تاکہ ہم ان کی دعائیں بھی لے سکیں اور شریعت پر عمل بھی ہم کر سکیں۔ اسی طرح معزز سامعین، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ موسم گرما میں کیا ہوتا ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے کبھی لائٹ چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی گرمی کی شدت کو برداشت نہ کر کے اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے۔ لائٹ کیا چلی گئی، جتنے وہ لائٹ کام کرنے والے رہتے ان کو گالیاں سناتے، بے تکی گالیاں، گندی گندی گالیاں، فحش باتیں۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا پتہ نہیں، کس مسئلے سے وہ مسئلہ پیش آیا وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ لہذا گالی گلوچ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سباب المسلم فسوق، کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ لہذا یہ گناہ کا کام جو ہے ہم نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے آدمی کو چھوڑیے زمانے کو گالی دیتے، جو گرمی کا موسم بڑا غلیظ موسم ہے، دلندر ہے، یہ منحوس ہے، ایسا ہو جاتا، فلاں ہو جاتا۔ یاد رکھیے زمانے کو گالی نہیں دینا۔ یہ بات یاد رکھو، زمانے کو گالی دینا نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسب الدہر، تم زمانے کو گالی دیتے ہو، وانا الدہر، اور میں خود زمانہ ہوں۔ زمانے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا ہے، لہذا زمانے کو گالی نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتوں مصلحتوں کے ساتھ ان زمانوں کو رکھا ہے، ان موسموں کو رکھا ہے۔ نہ مستقل سردیاں برداشت کر سکتے ہیں، نہ گرمی برداشت کر سکتے ہیں، نہ برسات برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، آپ کیا جانے ان حکمتوں کو۔ آپ کی یہ جہالت ہوتی ہے کہ آپ سمجھ نہیں پاتے، یہ آپ کی کم علمی ہے جو ان مصلحتوں سے واقف نہیں ہو پاتی چیزیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے انتظام کیا ہے، اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر نہ ہے تو صبر سے کام لیجئے۔ لہذا اس طریقے سے اپنی زبانوں کو نہ بندوں کے لیے خراب کیجئے، نہ اللہ کے لیے خراب کیجئے۔ آخری بات یہ ہے کہ دنیا کی گرمی کے ساتھ آخرت کی گرمی کو بھی ذرا یاد کیجئے کہ ایک وقت کے بعد اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔
دنیا میں تو آپ نے بڑے اہتمام کیے، پیسے کمائے، پنکھے لگوائے، کولر لگوائے، زیادہ ہوا اے سی سے کام لیا، اپنے آپ کو تو راحت پہنچا لی. لیکن معزز سامعین، یہاں سے جانے کے بعد، اور یہاں کا مرحلہ کم ہے قبر کے مرحلے کے مقابلے میں، اور قبر کا مرحلہ کم ہے آخرت کے مرحلے کے مقابلے میں. اس چھوٹی سی عارضی زندگی کے لیے آپ نے تو انتظام کیا ہے، سوال یہ ہے کہ قبر کے لیے اہتمام کیا ہے؟ قبر میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کون سا عمل ہے، کون سی نیکیاں ہیں، کون سا خیر ہے، کون سا اچھا سلوک ہے، آپ نے کیا اچھے کام کیے ہیں، آپ کے پاس کون سی نمازیں ہیں، کون سے روزے ہیں، کہاں حج ہے آپ کا، صدقہ کہاں ہے، کتنے اعمال کیے ہیں؟ یہ غور کرنا چاہیے. گرمی میں محسوس کیجئے کہ یہ گرمی قبر میں بھی ہو سکتی ہے، وہاں پر تو کوئی انتظام نہیں ہے. پھر آگے بڑھ کر جہنم کی آگ کا مسئلہ ہے، اس آگ کی تپش کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، وہاں کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ لہذا معزز سامعین، یہ احساس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دلانا چاہتا ہے. جب منافقوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں نکلیں گے، گرمی کا موسم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے احساس دلاتے ہوئے کہا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. ہاں تم گرمی کی، دنیا کی گرمی کہتے ہو، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. جہنم کی آگ جو ہے اس گرمی سے بہت زیادہ اور گرم ہے، اور اس کی تپش زیادہ ہے. دنیا کی آگ جتنی ہے، جہنم کی آگ اس سے 69% زیادہ ہے، 69 حصے زیادہ ہے. ایک حصہ گرمی کا دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو سبحان اللہ، اس گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی محاسبہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس گرما میں جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی گئی ہے ان کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس گرما کی وجہ سے جو شر ہو سکتا ہے، برائی ہو سکتی ہے، اللہ تعالی اس سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس موسم گرما کو خیر کے کاموں میں لگانے کی توفیق دے. جو وقت ہمیں اضافی مل رہا ہے اس کو خیر سے جوڑنے کی توفیق دے. اللہ تعالی اس دور پرفتن میں جتنے فتنے پنپ رہے ہیں، اللہ تعالی اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے، ہم تمام کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں فرمائے. آمین ثم آمین.